کبھی سوچا ہے کہ کیلکولیٹر کے بغیر لاگرتھمز کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ ایک مشکل پہیلی کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ آج ہم ان اصولوں کو سمجھنے جا رہے ہیں جو اسے بالکل آسان بنا دیں گے۔ تو سوال یہی ہے، کیلکولیٹر کے بغیر اتنے کمپلیکیٹڈ لاگ پرابلمز کو آخر حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ شاید ناممکن لگے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ صحیح اصولوں کے ساتھ یہ بالکل ممکن ہے۔ آج ہم جن مسائل کو حل کریں گے وہ سیدھے ایکسرسائز 2.4 سے لیے گئے ہیں، یعنی ہم صرف تھیوری پر بات نہیں کریں گے بلکہ ٹیکسٹ بک کے اصل سوالات کو حل کرنے پر فوکس کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ ہم بنیادی اصولوں کو سمجھنے سے شروع کریں گے، پھر ان کا استعمال کرتے ہوئے ایکسپریشنز کی ویلیو معلوم کریں گے، انہیں ایک سنگل لاگرتھم میں لکھیں گے اور آخر میں آپ کو اپنی لاگرتھم ٹول کٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنی ٹول کٹ کے خفیہ اوزار سمجھیں، ایسی چابیاں جو ہر مسئلے کا تالا کھول دیں گی۔ ہمارا پہلا اوزار ہے کوشنٹ رول۔ یہ قاعدہ بہت آسان ہے۔ جب دو لاگز آپس میں سبٹریکٹ ہو رہے ہوں تو آپ ان کے نمبرز کو ڈیوائیڈ کر کے ایک ہی لاگ میں لکھ سکتے ہیں، یعنی سبٹریکشن بن جاتی ہے ڈویژن۔ آئیے اسے عمل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں log base 2 of 18 minus log base 2 of 9 بہت آسانی سے log base 2 of 18 divided by 9 بن جاتا ہے۔ اس قاعدے نے ایک پیچیدہ سبٹریکشن کو ایک سادہ سی ڈویژن میں بدل دیا۔ اگلا ہے پروڈکٹ رول، اور یہ کوشنٹ رول کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔ دو لاگز کو جمع کرنے کے بجائے آپ ان کے نمبروں کو ملٹیپلائی کر کے انہیں ایک لاگ میں ملا سکتے ہیں، یعنی ایڈیشن بن جاتی ہے ملٹیپلیکیشن۔ یہ مثال اس اصول کو بالکل واضح کرتی ہے۔ log base 2 of 64 plus log base 2 of 2 سیدھا log base 2 of 64 times 2 بن جاتا ہے۔ یہ اصول ان ایکسپریشنز کو کتنا آسان بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا آخری بنیادی اوزار ہے پاور رول، اور یہ واقعی بہت پاورفل ہے۔ یہ آپ کو لاگ کے سامنے والے نمبر یعنی کوئیفیشنٹ کو لاگ کے اندر لے جا کر ایک پاور یعنی ایکسپوننٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ چلیں اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ 2 log 3 کو پاور رول کا استعمال کرتے ہوئے log of 3 squared میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ log 9 کے برابر ہے۔ یہ ان سامنے والے نمبروں سے نپٹنے کا ایک بہت صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہمارے پاس اپنے اوزار آ گئے ہیں تو انہیں استعمال کرنے کا وقت ہے۔ اس حصے میں ہم ان اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے لاگ ایکسپریشنز کی نیومیریکل ویلیو معلوم کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 1 حصہ 4 کو حل کرتے ہیں۔ 2 log 2 جمع log 25۔ یہاں ہمیں اپنا جواب تلاش کرنے کے لیے اپنے دو اصولوں کو ملانا پڑے گا۔ تو پہلا قدم ہے پاور رول کا استعمال۔ ہم 2 log 2 کو لیتے ہیں اور کوئیفیشنٹ 2 کو ایکسپوننٹ بنا دیتے ہیں، جس سے یہ log of 2 squared یا log 4 بن جاتا ہے۔ اب جب کہ ہمارا ایکسپریشن log 4 plus log 25 بن گیا ہے تو اب ہم پروڈکٹ رول استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں کو ملا کر log of 4 times 25 حاصل کرتے ہیں۔ 4 کو 25 سے ضرب دیں تو 100 بنتا ہے، جس سے ہمیں ملتا ہے log 100۔ اچھا، جب لاگ کے ساتھ کوئی بیس نمبر نہ لکھا ہو تو اسے کامن لاگ کہتے ہیں، جس کی بیس ہمیشہ 10 ہوتی ہے۔ تو ہم اصل میں پوچھ رہے ہیں 10 کی کون سی پاور 100 کے برابر ہے؟ جواب ہے 2، اور دیکھا یہ سب کیلکولیٹر کے بغیر ہو گیا۔ اب اگلے چیلنج کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بار ہمارا مقصد کوئی نیومیریکل جواب تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک سے زیادہ لاگ ٹرمز کو ملا کر ایک واحد کمپیکٹ لاگرتھم بنانا ہے۔ ہم سوال نمبر 2 حصہ 1 کو دیکھیں گے۔ 1/2 log 25 plus 2 log 3۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، لیکن ہم اسے قدم بقدم حل کریں گے۔ پہلا قدم، ہم پہلی ٹرم پر پاور رول کا اطلاق کرتے ہیں۔ 1/2 log 25 بن جاتا ہے log of 25 to the power of 1/2۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی پاور 1/2 اس کا اسکوائر روٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ log 5 بن جاتا ہے۔ دوسرا قدم بالکل ویسا ہی ہے۔ ہم دوسری ٹرم پر پاور رول کا اطلاق کرتے ہیں۔ 2 log 3 بن جاتا ہے log of 3 squared، جو کہ log 9 ہے۔ آخری قدم کے لیے ہمارے پاس ہے log 5 plus log 9۔ چونکہ یہ ایڈیشن ہے، ہم پروڈکٹ رول کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ملا دیتے ہیں۔
یہ ہمیں ہمارا حتمی جواب دیتا ہے log of 5 times 9 یعنی log 45۔ تو آئیے ان سب کو سمیٹتے ہیں۔ آپ نے بنیادی اصول سیکھے ہیں اور انہیں مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس اپنی ذاتی لاگرتھم ٹول کٹ موجود ہے۔ آپ کی ٹول کٹ میں یہ 3 طاقتور اوزار ہیں: سبسٹریکشن کے لیے کوشنٹ رول، ایڈیشن کے لیے پروڈکٹ رول اور کوایفیشنٹس کے لیے پاور رول۔ ان تینوں کے ساتھ آپ بہت سے لاگ کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پیچیدہ ریاضی کے مسائل اکثر سادہ اصولوں کا ایک سلسلہ ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہی دیکھا ہے۔ پیچیدہ مسائل کو چھوٹے، قابل انتظام مراحل میں توڑ کر کوئی بھی انہیں حل کر سکتا ہے۔ تو اب جب کہ آپ کے پاس یہ اوزار ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ مسائل حل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ آگے کون سے مسائل حل کرنے کا انتخاب کریں گے۔